ظہیر الدین بابر کا بیٹا اور مغلیہ سلطنت کا ولی عہد ہمایوں بے حد بیمار تھا۔ مختلف طبیبوں نے مختلف طرح سے علاج کیا لیکن وہ صحت مند نہیں ہو رہا تھا۔ بابر ہمایوں سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ سخت پریشان تھا۔ ایک موقع پر اس نے یہ بھی دعا کر دی کہ اے خدا، اگر جان کی عوض جان ہو سکتی تو میں یعنی بابر اپنی زندگی ہمایوں کو دے دیتا ہوں۔ بابر کو ہمایوں سے بے حد امیدیں تھیں اور ہمایوں امیدوں پر پورا اترا بھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بابر کی قائم کردہ مغلیہ سلطنت ختم ہو چکی تھی اور ہمایوں تپتی صحرا میں در بدر پھر رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ میں ہوں وحشی احسان اور مغلیہ سلطنت کی تیسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ ہمایوں 6 مارچ 1508 میں پیدا ہوا۔ وہ ہر بڑے معرکے میں اپنے والد یعنی بابر کے ساتھ رہا۔ بابر کا انتقال ہوا تو بابر کی جگہ ہمایوں نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ ہمایوں کے تخت سنبھالتے ہی ملک میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ مغرب میں ہمایوں کا بھائی کامران مرزا نے بغاوت کر دی اور لاہور اور ملتان پر قبضہ کر لیا، لیکن اس نے ہمایوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا، جس بنا پر ہمایوں نے پنجاب کا صوبہ اسے دے دیا۔ اسی دوران ہمایوں کو قتل کرنے کی سازش ہوئی۔ سازش کرنے والے زمان مرزا کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کے ہاں پناہ لے لی۔ ہمایوں نے اسے زمان مرزا کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن بہادر شاہ نے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں حکمرانوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی اور نوبت جنگ تک آ پہنچی۔ بہادر شاہ نے پہل کرتے ہوئے چتور کا محاصرہ کر لیا اور دوسری طرف ہمایوں فوج لے کر آگرہ سے نکلا اور مالوا پہنچ گیا۔ 8 مارچ 1535 کو چتور پر بہادر شاہ کا قبضہ ہو گیا۔ ہمایوں کو جوں ہی چتور پر بہادر شاہ کے قبضے کی خبر ملی، اس نے اپنے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف بہادر شاہ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے توپوں کو مورچے بنا کر چھپا دیا اور کوشش کی کہ مغل فوج جیسے ہی توپوں کے زد میں آئے ان کا بآسانی شکار کر لیا جائے، لیکن مغلوں کو ان کی اس چال کا پتہ چل گیا اور قریب جانے کے بجائے دور سے ہی ان پر تیر برساتے رہے۔ مغلوں نے پہلے ہی ان کے کمک کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہادر شاہ کی افواج واقعے کی حد تک پہنچ گئی۔ اس صورتحال سے بیزار ہو کر بہادر شاہ نے توپوں کو نذر آتش کر دیا اور مال غنیمت چھوڑ کر فرار ہو گیا اور فرار ہو کر چمپانیر پہنچا، لیکن ہمایوں نے اس کا پیچھا کیا، اس لیے وہ زیادہ دیر وہاں قیام نہ کر سکا اور وہاں سے بھاگ کر دیو پہنچ گیا۔ ہمایوں نے چمپانیر پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد احمد آباد کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور ایک خطرناک جنگ کے بعد احمد آباد پر قبضہ کر لیا۔ عسکری مرزا کو اس کا گورنر بنا کر ہمایوں مالوا چلے گیا۔ گجرات کے علاقے سالوں سے خود مختار چلے آ رہے تھے، اس لیے وہ کسی غیر قوم کی رعایا بننے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے انہوں نے مغل فوج پر حملہ شروع کر دیا۔ مغلوں کے لیے احمد آباد تو ایک غیر محفوظ علاقہ بن چکا تھا، اس لیے انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف بہادر شاہ دوبارہ سر اٹھانے لگا اور چمپانیر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مغل فوج کے پاس وسائل انتہائی کم تھے، ایسے موقع پر جنگ کرنا حماقت تھی، اس لیے مغل فوج پیچھے ہٹ گئی اور گجرات ایک بار پھر بہادر شاہ کے زیر انتظام آ گیا۔ بعد ازاں وہ پرتگالیوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ اب ایسا لگتا تھا کہ ہمایوں سکون سے سلطنت کے دوسرے معاملات پر دھیان دے سکتا ہے، لیکن تدبیر نے تو ہمایوں کا اور بھی امتحان لینا تھا۔ ابھی تو مشرق سے ایک طوفان آنا تھا جو کہ مغل سلطنت کو بہا لے جانے والا تھا۔ شیر خان نے 1537 پر بنگال پر حملہ کر دیا۔
ادھر ہمایوں کو خبر ملی تو ہمایوں اپنی فوج کے ساتھ بنگال پہنچ گئے۔ وہ بنگال پہنچ کر اس کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے بعض وجوہات کی بنا پر بنگال میں ہی قیام کرنا پڑا، جو شیر خان کے حق میں بہتر ثابت ہو اور وہ مغل سلطنت کی طرف بڑھنے لگا۔ ہمایوں کو بگڑتی ہوئی صورتحال کا علم ہوا تو اس نے بنگال سے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ ہمایوں روانہ ہوا اور اس نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ شیر خان کو خبر ملی کہ ہمایوں کی فوج تھکی ہوئی ہے اور اس کے پاس وسائل کی بھی کمی ہے۔ شیر خان نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کا سوچا اور مغلوں پر حملہ کر دیا۔ مغلوں میں اس اچانک حملے کی وجہ سے افراتفری پھیل گئی۔ افغانوں نے انہیں بڑی بے رحمی سے قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ قتل ہونے والوں کی تعداد 7,000 تھی۔ ہمایوں دریا کے دوسری طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور دہلی پہنچ کر اپنے خاندان والوں کو لے کر ہندوستان سے نکل گیا۔ ہندوستان سے نکلنے کے بعد ہمایوں کہاں پہنچا اور کب اور کیسے ہمایوں نے دہلی کی تخت دوبارہ حاصل کی، یہ سب آپ دیکھ سکیں گے مغلیہ سلطنت کی اگلی قسط۔